میں ملتمس ہوں خطبہ صدارت کے لیے جناب سید قمر رضا شہزاد صاحب سے سامنے اسٹیج اہلیان کرنے والا حسنین نے ایک شعر کہا تھا ایک دفعہ، صرف ایک شخص کی باتوں کا فرق رکھنا ہے، صرف ایک شخص کی باتوں کا فرق رکھنا ہے، اپنے ہی شہر سے ورنہ میری ہجرت کیسے۔ بہت سی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، کی بھی جانی چاہیے، لیکن وقت اور پھر ایک بے ترتیب سی چیزیں موجود ہیں جنہیں ترتیب میں لانا شاید مشکل ہو جائے۔ ایک دو باتیں میں صرف کرنا چاہوں گا شہر کے حوالے سے، شہر کے ادب کے حوالے سے، خادم رضوی صاحب کے حوالے سے، یا خادم رضوی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اکابرین ادب جنہوں نے اس شہر میں ادب کی آبیاری کی، اب وہ چراغ جلائے کہ جس کی وجہ سے آج بھی یہ شہر ملک کے چند شہروں میں ہے جن کے بارے میں یہ تاثر بھی ہے کہ اگر جدید شاعری یا غزل ہوئی ہے تو وہ ان محدود شہروں میں یہ کبیر والا شہر بھی ہے، اور یہ محض کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ اپنے شہر سے محبت کی وجہ سے یہ بات نہیں ہے۔ جب ہم شاعری کا تذکرہ کرتے ہیں یا شاعری کا ذکر ہم اس دائرے سے باہر نکل کے کرتے ہیں، کبیر والا سے اور اس کے بعد ملتان اور پنجاب اور پاکستان اور جہاں جہاں اردو زبان لکھی پڑھی بولی جاتی ہے، تو آپ یقین کریں کہ یہ بات کوئی کہنے کے نہیں، ہمیں بڑے فخر سے میں تو کم از کم یہاں سے خادم رضوی، حیدر حیدری، وفا حجازی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کلام جب یہاں سے گیا تو پوری دنیا تک میں موجود ہے، نہ صرف موجود ہے اپنی توانائی کے ساتھ، بلکہ اس کلام نے وہ اثرات مرتب کیے ہیں کہ بعد میں آنے والی جتنی بھی شاعری ہوئی ہے اس کے اثرات سے وہ باہر نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک طے شدہ بات، یہ کم از کم ایسا نہیں کہ ابھی دنیا میں جیسے کہ ابھی گفتگو بھی ہوئی کہ یقیناً کیونکہ کچھ چیزیں ہمیں بیہائنڈ دی سین نظر ہوتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ اصل میں کیا ہے، کوئی لٹریچر سے اب خاص طور پر اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کبیر والا جب سے انہوں نے اپنا نیٹ کا گروپ بنایا ہے اور وہاں کچھ چیزیں آ رہی ہیں، نئی زبان یہاں موجود ہے کہ جب وہ خود بذات خود کچھ چیزوں کو مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ چیزیں جب اب کہیں نہ تو فراڈ چل سکتا ہے، نہ کہیں بڑے چھوٹے شہر کا کوئی ایشو ہے، اب تو جہاں کوئی چیز ہوگی وہ اپنی طاقت اور توانائی کے ساتھ اپنے آپ کو لائے۔ اب کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کبیر والا میں ہے یا لاہور میں ہے۔ اب میڈیا جو ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا طاقت جو ہے میڈیا کی وہ ہاتھوں سے نکل گئی ہے ان چند لوگوں کے جو سمجھتے تھے کہ میڈیا ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم کسی کو بڑا بنا دیں یا چھوٹا بنا دیں، تو وہ صورت نہیں ہے۔ اب میڈیا کی تک رسائی ہر شخص کو حاصل ہے اور وہ اپنی چیزیں جب میڈیا پر بھیجتا ہے تو وہاں اسے رسپونڈ بھی ملتا ہے، فیڈ بیک بھی ملتا ہے اور اس کا ایک مقام بھی تعین ہوتا ہے۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ اب یہ گلے شکوے بہت کم رہ گئے ہیں کہ جناب ہمیں مواقع نہیں ملتے یا ہمیں اپرچونٹیز نہیں ملتی، اب سب کے لیے مواقع موجود ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جب یہاں بھی بات ہوئی ہر جو ہے وارثان اپنے آباء و اجداد کا حق رکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً کسی بھی شخص کی اولاد جو ہے اس کی جائیداد کی وارث ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے علم کی وراثت دوسرے صاحبان علم کو جاتی ہے، اور اس کبیر والا میں تخلیق ہونے والا جو ادب پہلے تھا اور جو اب ہو رہا ہے یا اس کے بعد ہوا ہے،
یہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ بیدر حیدری ہوں، خادم رضوی ہوں، وفا اجازی ہوں، ان کے جو ادب کے وارث ہیں یہاں کے ادیب و شاعر، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ادب کو لے کر آگے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کافی حد تک یقیناً باعث اپنے اندر سے بعض اوقات اپنی تانا سانیوں کی وجہ سے یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، بہت سی چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں نہیں ہو پاتی، لیکن میں اس کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ جس حد تک ان کا نام جس حد تک ریفرنس میں موجود ہے اسے نہ تو کوئی نکال سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اسے کہیں سے چھین سکتا ہے. ان کا حوالہ یہاں کی غزل کا موجود ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والی غزل میں ہمارے جو لوگ موجود ہیں، مثلا میں جہاں فیصل آشمی بیٹھے ہیں کہ وہ بھی بہت ساری جگہ موجود ہیں. اسی طرح ہمارے منیر راہی صاحب ہیں، سیر اسکندر رسم ہیں، یا یہ جو ہمارے ساتھ کے ریاض شاعر سے مجھے البتہ ایک بات کا گنا ضرور ہے کہ ریاض شاعر ہمارے ان دوستوں میں ہے جس کے ہم بہت شاعرانہ پوٹینشیل ہے، لیکن اس نے جو ہے اس میں شاعری کی طرف توجہ نہیں کی. مزید رضوی صاحب کا حوالہ، رضوی صاحب کے ساتھ تعلق بہت کم از کم جب وہ کبیر والا میں تشریف لائے اور اس سے لے کر جب تک ان کی وفات ہوئی تو اس کے ساتھ یعنی جو صبح شام بیٹھنے والے دوستوں میں، بزرگوں میں، بڑے لوگوں میں، بڑے بھائیوں میں، وہ ایک پل کے ہم گواہ بھی ہیں ان کی شخصیت کے بھی، ان کی شاعری کے بھی. اور میرا خیال ہے کہ مجھے سب سے بڑی خوشی ہے کہ ان کی شخصیت اور ان کی شاعری کے بارے میں کم از کم کسی سٹیج پر میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. وہ اسی طرح ایک باکردار شخصیت بھی تھے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب ہم نے شاعری شروع کی تو ہمارے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ شاعروں کے بارے میں عمومی طور پر ایک تاثر موجود تھا کہ یہ جو ہے بالکل جو ہے جو شخصیت ہوتی ہے یہ کرنے والے ہوتے ہیں زندگیوں میں. تو وہاں خادم رضوی ہمارے لیے، جیسا کہ ایک چھوٹی سی مثال یہاں بیان کرنا چاہوں گا کہ حبیب جانب جب گھر آتے تھے تو ان کے جو ہے والدین جو ہے والد صاحب نے خاصی گانے نکالتے تھے. ان کے والد صاحب انہیں کافی برا بھلا کہتے تھے کہ ان لوگوں میں یہ حبیب جانب بیٹھتا ہے. حبیب جانب صاحب نے ایک دفعہ مولانا عبدالستار نیازی کو ریکویسٹ کی کہ وہ انہیں جو ہے ان کے گھر ڈراپ کر دیں. نیازی صاحب کے ساتھ وہ رات کو جب ریاض گئے اپنے گھر آئے تو ان کے والد نے حبیب جانب کے حسب معمول دروازہ کھولتے ہوئے انہیں یہ کہا کہ پتہ نہیں کن کمینے اور چل فنگے لوگوں میں بیٹھتا ہے حبیب جانب کہ رات کے 2 بجے گھر آتا ہے. انہوں نے دروازہ کھولا اور کہا کہ جناب میں تو یہ عبدالستار نیازی صاحب کے ساتھ تشریف لایا. تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنے بارے میں تو ہمیں مثال دینی ہوتی تھی تو ہم کہتے ہیں خادم رضوی صاحب کے ساتھ شخصیت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شخصی حوالے سے بھی اور شاعری کے حوالے سے اور اتنا درد مند وہ دل رکھتے تھے. میں نے بہت کم لوگ، بہت سی باتیں ہیں، بہت سے قصے ہیں، بہت سی داستانیں ہیں، لیکن میں ایک ضرور کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ کبیر والا کے جو رفتگان ہے کبیر والا ہے ایک ضرور ایسا فنکشن ہونا چاہیے. ابھی بات ہوئی ہے فنکشن کے حوالے سے، یقیناً ہو سکتا ہے کہ فنکشن جو ہے ہم لوگوں کے لیے ہی بنے، ہم لوگوں کو بھی کسی نہ کسی جگہ مقام دینے کے لیے ہوتے ہوں، لیکن ان فنکشن سے وہ یادیں بھی تازہ ہوتی ہیں. تو ایک رفتگان کبیر والا کے حوالے سے میری خواہش ہوگی کہ یہاں کبیر والا میں ایک فنکشن ہو جس میں ہم جتنے بھی ہمارے احباب چلے گئے سب ان کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے. بہرحال میں اکرم آسی کا اس حوالے سے کہ اکرم آسی ان کا اکلوتا یعنی رضوی صاحب کے شاگرد تو بہت سارے، رضوی صاحب بہت ساری اصلاح لیتے تھے، بہت سارے لوگ ان سے اصلاح لیتے تھے، لیکن باقاعدہ رضوی صاحب نے نہ کسی کو شاگرد کہا اور نہ کسی نے انہیں شاگردی اپنے آپ کو استاد کے طور درجے پر لائے. لیکن اگر وہ کسی کو شاگرد مانتے تھے تو وہ اکرم آسی تھا، اور وہ اس وقت بھی جب آیا کہ جی میرا یہ شاگردی جو ہے اکرم آسی ہے. اور بہرحال اکرم آسی نے بہت اچھا جو ہے قدم اٹھایا ہے ان کی یاد میں. جہاں تک منیر راہی نے بات کی، ان کی کتابیں بلا شبہ ان کا کلام بہت زیادہ ہے. ایک مسودہ میرے پاس موجود ہے جو اتفاقاً جو ہے ان کی جو نظمیں ہیں وہ انہوں نے ان کے ہاتھ سے تحریر شدہ، اسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی وقت جو کمیٹی بنا کر کتابوں کو منظر عام پر آنا چاہیے.
بیدر صاحب کا کلام جو ہے اگر وہ میسر ہو دوسری منظر عام پر آنا چاہیے. وفا صاحب کی کچھ چیزیں اگر ہوں تو ہمارا منظر عام پر. بہرحال میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور جاتے ہوئے صرف یہ ایک جو ہے میں چاہوں گا کیونکہ ہماری بہن کیونکہ رضوی صاحب کی صاحبزادی رخصت ہوئی ہے. مجھے پتہ ہے کہ رضوی صاحب اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ رشید منیر رضوی سے لے کے اور شانیتا پر نیچے تک وہ اپنے بچوں سے کس درجہ محبت کرتے ہیں. انہوں نے پوری زندگی ان بچوں کے لیے جو ہے صرف کی اور یہ میں ایک کا ذکر کرتے تھے وہ اپنی بیٹی کے حوالے سے, بیٹیوں کے حوالے سے, بیٹوں کے حوالے سے. میں چاہوں گا ایک سورہ فاتحہ ان کی صاحبزادی کے سارے ثواب کے لیے سب بسم اللہ. اب مجھے کہا گیا ہے کہ ایوارڈ ہے جو کہ ڈاکٹر ادریس صاحب کا ہے تو ان کے نمائندہ جو ہے ظفر بھٹی صاحب تشریف فرمائے وہ وصول کریں گے. ظفر بھٹی صاحب شاباش بھی کافی ہے. یہ ووٹ اسپیشلسٹ چونکہ وہ